الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ ایک مختصر سی ایکسپلینیشن جو ہے وہ قرآن کی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ تفصیلی لیکچرز نہیں ہیں، یہ مختصر لیکچرز ہیں۔ مختصر طور پہ جو ہے وہ صورتوں کی جو میننگ ہے وہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السب المثانی، القرآن العظیم، الشفاء اور الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اس سے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اسی طرح اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ سے قبل یا بعد یا سورت کے بعد کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکے، یا امام سورہ فاتحہ سے قبل یا بعد یا سورت کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس طرح آیات قرآن اور حدیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ فنعوذ باللہ من ھذا، اس پہ ہم مزید بات کریں گے آگے سورۃ الاعراف میں۔ لیکن بات یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر جو ہے
وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھنی یا جی میں پڑھنی جو ہے وہ ہمارے جو مفسر ہیں حافظ صلاح الدین یوسف ان کے مطابق ایسا ہے۔ اچھا، سورۃ فاتحہ جو ہے مکی صورت ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت یعنی 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے، اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ مکہ اور کوفہ کے جو قراء ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے بسم اللہ کو، جبکہ مدینہ کے جو قاری حضرات ہیں، مدینہ بصرہ اور شام کے، انہوں نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا مطلب بسم اللہ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جزو ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ، ابدأ یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ ٹھیک ہے، آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنی بات ہی کریں گے۔ اگلی دفعہ ہم مزید دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ الحمد کا کیا مطلب ہے، رب کا کیا مطلب ہے، اور رحمان کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔